غزوہ بدر کے واقعات اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ بدر کے واقعات پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ قریش مکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے اس کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ کرام نے پیش قدمی کا مشورہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان کے پاس 70 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، جبکہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے غزوہ بدر سے پہلے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس قلیل تعداد اور کم سامان کے ساتھ جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی اس دعا کو قبول کیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے نیند طاری کر دی اور ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی جس کی وجہ سے مسلمان نہا کر تر و تازہ ہو گئے، انہوں نے پانی پیا اور ان کے جانور بھی سیراب ہوئے اور آئندہ اوقات کے لیے بھی پانی جمع کر لیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف جو ریت جمع تھی وہ بارش کے پانی کی وجہ سے سخت ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور کفار مکہ کی طرف جو ہے اس بارش سے کیچڑ ہو گیا جس کی وجہ سے چلنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کے لیے اور ان کی مدد کے لیے یہ اسباب کی، اور سورۃ انفال کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے تھے اور وہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال غزوہ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید جو ہے وہ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو للکارا، اور جوابی کارروائی کے لیے مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور عتبہ، شیبہ اور ولید کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد دونوں گروہوں میں عام جنگ شروع ہو گئی جو شدید قسم کی تھی، اور اس میں ابو جہل سمیت کفار مکہ کے بہت سے سردار مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور مسلمانوں کے 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور کفار مکہ کے 70 افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے اور 70 افراد ہی قیدی بنے۔ اب قیدیوں کے ساتھ سلوک جو مسلمانوں نے کیا وہ ایک مثال ہے تاریخ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے حکم پر صحابہ کرام نے قیدیوں کا بہت اچھا خیال رکھا۔ خود کھجور کھا کر پیٹ جو ہے وہ پیٹ پوجا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو جو ہے مقدور پر کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ قیدیوں کو جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، ان کو حسن سلوک کے طور پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ کچھ قیدیوں کو جو کہ فدیہ دینے کے قابل تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ مسلمانوں کی جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک دے کر کئی قیدی جو ہیں وہ مسلمان بھی ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جو زمانے جاہلیت میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ وحشیانہ سلوک ہوتا تھا، ان کو آگ لگا دی جاتی تھی، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ بہت ہی بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے تاریخ رقم کر دی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو غزوہ بدر کے واقعات اور قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔